پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع۔ مذاکرات میں چیئرمین FBR کی سربراہی میں ٹیکس ٹیم کی شرکت۔ FBR ممبران لینڈ ریونیو آپریشنز اور ممبر لیگر بھی مذاکرات میں شریک۔ IMF وفد کو موجودہ مالی سال کے ٹیکس ریونیو اہداف پر بریفنگ۔ IMF کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے قانون سازی میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ فریقین کے درمیان باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے ہوں گے۔ الیکشن کے دنوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعریفیں کرتے تھے، نہ جانے اب کیوں یو ٹرن لے لیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت انا کی وجہ سے فیصلے کر رہی ہے۔ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وفاق کو عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنی چاہیے تھی۔ 26ویں ترامیم پر ابھی تک نون لیگ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 1-on-1 ملاقات آج ہوگی۔ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں شہباز شریف کی میزبانی کریں گے۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی اور ہم مزید بہتری کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی نیو یارک میں ملاقات۔ وزیراعظم کا سیلاب متاثرین کی امداد پر بل گیٹس سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم نے پولیو خاتمے، صحت اور ڈیجیٹلائزیشن کے تعاون کو بھی سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ عدالت کی نیب کو آخری موقع دیتے ہوئے تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ سماعت پر اسپیشل پروسیکیوٹر پیش نہ ہوا تو ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا۔ کیس کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی۔ عالمی اقتصادی نظام نے عدم مساوات اور کمزوریاں بڑھا دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 سالہ عالمی اقتصادی سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا ترقی پذیر ممالک کو منصفانہ آواز اور فیصلہ سازی میں حصہ ملنا چاہیے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کو موجودہ عالمی حقائق کی عکاسی کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرین ہم منصب سے بھی ملاقات۔ غزہ کی صورتحال پر گفتگو کے دوران فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار نے قونصلیٹ جنرل نیو یارک میں سروس ایریاز کی افتتاحی تقریب سے بھی خطاب کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث آئندہ جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا استعمال امن کے لیے ہونا چاہیے۔ AI کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کا صہیونی ریاست پر اظہار برہمی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے شام، یمن اور قطر پر حملے کیے۔ دشمن ایرانی عوام میں تفرقہ ڈالنے میں ناکام رہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے میں نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کا آغاز ہے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے فلسطین کی آزادی کے لیے طاقتور فوج بنانے پر زور دیا۔ سلووینیا کی صدر نتاشا موسار غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بول پڑی۔ کہا ہم ہولوکاسٹ کو نہیں روک سکے، ہمیں غزہ میں جاری نسل کشی کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔ انڈونیشیا کے صدر کی غزہ میں امن فوج بھیجنے کی پیشکش۔ فاروق ستار کے پیپلز پارٹی پر لفظی حملے۔ متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی نہ خود کام کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دینا چاہتی ہے۔ تعمیراتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے عوام کو ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ گرین لائن منصوبے کو NOC کا بہانہ بنا کر روکا گیا۔ میئر کراچی نے بڑے دعوے کیے مگر ایک بھی دعویٰ پورا نہیں کیا۔ 2008 سے شروع ہونے والا K4 منصوبہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔
ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کو کرارا جواب، کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے، جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی۔ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں۔ سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے۔ ایک جج اپنی ہی عدالت کے دوسرے جج کے خلاف آرڈر نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ نذر عباس توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا، لکھا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج کے خلاف کارروائی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو انتظامی امور میں استثناء حاصل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے شروع توہین عدالت کی کارروائی پر سابق ڈپٹی رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ بینچ نے عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کارروائی شروع کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا KT بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم۔ امریکی ناظم الامور نے ایٹلی بیکر سے ملاقات میں سیلابی صورتحال اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ KT بندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے، اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ کی وجہ سے نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنی سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا اور منافع خوروں کو نشانے پر لے لیا۔ پیرا فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا بیواؤں، یتیموں اور بے سہاروں کی زمین پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ 90 دن کے اندر قبضہ شدہ زمین کو اصل مالک کے حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ پیرا فورس کے اہلکاروں سے رشوت نہ لینے کا حلف پی لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے طیارے براہ راست اڑان بھریں گے۔ تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری بھی مل گئی۔ PIA آئندہ ماہ برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، پھر برمنگھم اور لندن کو نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے PIA کو سرٹیفکیٹ کے اجرا سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم PTI کارکن فلک جاوید قانون کی گرفت میں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لاہور اچھڑا سے حراست میں لے لیا۔ فلک جاوید NCCI کو 2 مقدمات میں مطلوب تھی۔ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں تیر چل گیا۔ صوبے کے 14 اضلاع کی 28 سیٹوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن۔ ریٹرننگ افسران نے 19 حلقوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 16 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی، GDA اور آزاد امیدوار ایک ایک سیٹ پر کامیاب۔ سوشل میڈیا پر جوئے، غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ رجب بٹ، انس اور حریرہ کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات۔ یوٹیوبرز کے خلاف جوئے اور غیر قانونی ایپس کے فروغ پر تحقیقات جاری۔ تفتیش کے دوران رجب بٹ اور دیگر کو 3 مرتبہ نوٹسز بھیجے گئے۔ تینوں یوٹیوبرز انکوائری کے دوران NCCA پیش نہیں ہوئے۔ اگر مگر کا کھیل ختم، فائنل میں جانا ہے تو بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا۔ پاکستان سپر 4 مرحلے کا آخری میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ جو جیتا وہی فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گا۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم، یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے۔ ہم پہلے سے ہی جارحانہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ ایسے ہی کھیلی جاتی ہے۔